بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین۔ قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم۔ انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور دنیاوی ضرورتیں، انسانی نفس اور اس کی خواہشات، پھر انسان کی بھول چوک، بے شمار وسائل بن جاتے ہیں انسان کے خطا کرنے کے۔ اور اللہ کریم نے بھی یہ شرط عائد نہیں کی کہ انسان فرشتہ بن جائے۔ کچھ لوگ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیفیات بالکل مختلف ہوتی ہیں، حضور حق نصیب ہوتا ہے۔ اور جب ہم کاروبار میں باہر نکلتے ہیں، عملی زندگی میں جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ کیفیت نہیں رہتی جو حضوری میں ہوتی ہے۔ تو کوئی ایسی دعا فرما دیجئے کہ ہم سے کبھی کوئی خطا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کبھی کوئی خطا نہ ہو اور تم اس خطا کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش نہ مانگو اور گڑ گڑاؤ نہیں، تو اللہ کریم تمہیں اٹھا دے گا اور تمہاری جگہ کو اور ایسی مخلوق پیدا کر دے گا، دوسرے انسان پیدا کر دے گا جو اس کی ذات پر یقین بھی رکھتے ہوں گے، جو اس سے محبت بھی کرتے ہوں گے، اور جن سے بتقاضائے بشریت غلطیاں بھی سرزد ہو جائیں گی، اور جو اس کی مغفرت طلب کریں گے اور اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر اس سے معافی چاہیں گے۔ تو انسانی مزاج ہے کہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا۔ معصوم عن الخطا ہونا انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے۔ نبی سے کبھی خطا سرزد نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی مطاع ہوتا ہے، پوری امت نے اس کا اتباع کرنا ہوتا ہے، لاکھوں لوگ مکلف ہوتے ہیں اس کے پیچھے چلنے کے۔ اور اگر اللہ کا نبی خطا کرے گا تو پوری امت اس خطا کو عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرتی رہے گی۔ اس لیے اللہ کریم نے انبیاء کو خطا سے بالا تر بنا دیا اور خطا سے بالکل پاک اور صاف رکھا، اسی لیے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی شخص کے بارے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے خطا کا صدور ممکن نہیں، تو یہ اس کے نبی ماننے کے برابر ہے۔
جسے ہم معصوم مانتے ہیں گویا اسے ہم نبی مان رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ کریم پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی ذات ستودہ صفات سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اللہ کریم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے میں پوری محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بھول چوک سے، غلطی سے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور ہر گناہ جو ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کسی وقت کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو، اور ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھتے۔ یعنی گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی حدود سے نکل کر کوئی ایسا کام کرے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی ایک حد ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کی حد بنی ہوئی ہے، کمانے کی، کھانے کی، خرچ کرنے کی، میل ملاپ کی، دوستی کی، دشمنی کی، زندگی کے تمام امور کی حدود متعین ہیں۔ کسی بھی طرف کسی بھی حد سے گزرنا، زیادتی کرنا گناہ ہے، اور ہر گناہ اپنے آپ پر زیادتی ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے، کیونکہ ہر گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی رحمت سے محرومی کا سبب بنتی ہے، اور رحمت سے محرومی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتا ہے، تو ذکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، احساس ہو جاتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ اللہ کریم کی یاد کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہ کے لیے اللہ سے بخشش چاہتا ہے، اپنی غلطی کی تلافی چاہتا ہے، اللہ کریم سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ ذکر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر اسے احساس شدید ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ سے اس کی بخشش چاہتا ہے۔ تو فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہ بخشے؟ اگر خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو بخشش بھی تو اللہ ہی کا انعام ہے، اور بخشنا اسی کا کام ہے۔ کسی نے کہا تھا بازا ہر آنچے ہستی بازا، کافرو گبرو بت پرستی بازا، یعنی اگر کچھ بھی کر چکے ہو، کوئی بھی گناہ کر چکے ہو، کوئی بھی زیادتی کر چکے ہو، تو اس کا علاج توبہ ہی ہے، توبہ کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، اللہ کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہ نا امید ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو سینکڑوں دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ چکا ہے اور پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج پھر توبہ ہی ہے۔ یعنی اگر 100 بار توبہ توڑ چکا ہے تو پھر توبہ ہی اس کا علاج ہے۔ یہ درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، اللہ کی بارگاہ نا امید ہونے کی جگہ نہیں ہے، پھر اسی طرف واپس آ اور پھر توبہ کر، اس کا علاج پھر توبہ ہی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، صاحب روح المعانی نے یہاں لکھا ہے وذکر اللہ، ذکر یاد فرمایا یہ نسیان کے مقابلے میں آتا ہے۔ جب ذکر نہیں ہوگا تو نسیان ہوگا، نسیان ہوتا ہے بھول جانا۔ تو جب اللہ کی عظمت چند لمحے بھی نگاہوں سے اوجھل ہوگی، چند لمحے بھی دل سے اتر جائے گی، تو وہی لمحات بندے کو گناہ میں، جرم میں مبتلا کر دے۔
اب اس کا علاج یہ ہے کہ پھر اس عظمت الہی کو دل میں لائے، پھر اللہ کی یاد کو دل میں لائے۔ وذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عظمت ان کے سامنے آ جاتی ہے اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گناہوں کی ایک فہرست بنائی علماء حق نے، گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، شرک ہے، کفر ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، پھر گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں، اسی طرح۔ لیکن ایک گناہ کے دیکھنے کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نافرمانی کس کی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جرم بہت بڑا بن جاتا ہے، پھر اتنا ہی جرم بنتا ہے جتنی بڑی ہستی کی آپ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ اپنے دنیاوی نظام میں دیکھ لیں کہ ایک چپراسی یا سپاہی آپ سے بات کہتا ہے، آپ کو نہیں مانتے، لیکن ایک مجسٹریٹ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتے، تو کتنا بڑا فاصلہ ہوگا۔ ایک حاکم کہتا ہے اور اس کے روبرو آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو وہی بات جو آپ نے سپاہی سے کہی، چپراسی سے کہی، وہ کتنا بڑا جرم بن جائے گی، جبکہ ان سے کہنے سے تو وہ جرم نہیں بنا تھا۔ اس لیے جب گناہ نافرمانی ہے اور وہ نافرمانی اللہ کی ذات کی ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر کوئی گناہ صغیرہ رہتا ہی نہیں، ہر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر گناہ کی دوا یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عظمت کو دل میں لائے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کی معافی چاہے۔ ایسے لوگ جن سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غصے میں آ کر کچھ کر گزرتا ہے، کبھی لالچ میں آ کر کچھ کر گزرتا ہے، کبھی خوف میں مبتلا ہو کر کچھ کر گزرتا ہے، اور وہ اسے نہ کرنا چاہیے تھا، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو اسے فوراً عظمت الہی کو دل میں لانا چاہیے، اللہ کی یاد کو دل میں لانا چاہیے، اور پھر اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخشے گا؟ ہاں ایک اصول ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب اسے سمجھ آ جائے کہ یہ جرم ہے تو اس پر اصرار نہ کرے، یعنی اسے عادت نہ بنا لے، پیشہ نہ بنا لے، اور اکڑ نہ جائے کہ میں تو ایسا ہی کروں گا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، میں یہ جرم ضرور کروں گا۔ اگر اس طرح سے اکڑ جائے تو جرم کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی، اور جیسے انہوں نے وہ ممنوع شجر کا پھل کھایا تو اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اس سے تو ہم نے آپ کو منع کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان آپ سے دھوکہ کرے گا اور آپ کو بہلا پھسلا کر کھانے پہ مجبور کرے گا۔ تو پہلی بات جو انہوں نے عرض کی وہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب تیری بخشش اور مغفرت کی ضرورت ہے، تو اگر بخشے گا نہیں تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں بچا۔ دوسرا انداز ہے کہ نافرمانی ہو گئی شیطان سے، اس نے سجدہ نہ کیا، تو جب اللہ نے باز پرس فرمائی کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ اکڑ گیا اور دلائل دینے لگا کہ میں نے نہیں کیا تو میں نے ٹھیک کیا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آگ بہت بلند و بالا چیز ہے، اور یہ تو کیچڑ مٹی سے آپ نے بنایا، مٹی کا آگ کے مقابلے میں میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اور پھر کہنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، یعنی تو نے مجھ سے یہ گناہ کروایا ہے، اگر تو چاہتا تو میں کیوں کرتا؟ اللہ کریم نے اسے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار دے دیا، مردود ہو گیا۔ یعنی اپنی جو جرم تھا
اپنی جو غلطی تھی اسے تسلیم نہیں کیا، اس پر اکڑ گیا اور اس کے جواز میں دلائل دینے لگ گیا، اور بالآخر کہنے لگا کہ تو قادر ہے، اگر تو چاہتا تو میں سجدہ کرتا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کرنے دیا، مجھ سے یہ گناہ تو نے کروایا۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں، اب بھی لوگوں کے منہ سے یہ نکلتا ہے جی اللہ چاہتا تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اللہ ہی کی مرضی ہے، تقدیر ہی ایسی تھی۔ اور یہ تو ایک عام رواج ہے، کوئی قتل کر دے، کوئی ڈاکہ ڈال لے، کوئی کسی کی عزت کہتے ہیں بس اس کا لکھا ہی ایسا ہوگا، چلو۔ یعنی اپنا جرم ماننے کی بجائے اس گناہ کو بھی اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے کروایا ہم سے، حالانکہ اللہ تو اس سے اللہ کا رسول اس سے روک رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گناہ میں غلطی کے ہو جانے میں یہ ممکن ہے کہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بندے، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء حق محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی گناہ سے حفاظت فرماتا ہے، لیکن معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم صرف نبی ہوتا ہے، غیر نبی صحابہ کرام سے لے کر بزرگان دین تک نیک لوگ محفوظ ہوتے ہیں، حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے اور گناہ سے اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، لیکن کسی بھی بڑے سے خطا ہو سکتی ہے، عام آدمی سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ تو خطا کا علاج یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسے احساس ہو یہ خطا ہے تو اسے اپنی طرف منسوب کرے کہ یہ زیادتی میں نے کی ہے اور آئندہ اللہ کی توفیق سے ایسا نہیں کروں گا، اللہ مجھے اس سے بچائے۔ یہ لم یصروا علی ما فعلوا، جو غلطی ہو گئی ہے اس پر اصرار نہ کرے، اسے پیشہ نہ بنا لے، اس کے حق میں دلیلیں دینا نہ شروع کر دے، بلکہ نادم ہوں کہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی اور اللہ سے مغفرت چاہیں تو اللہ کریم کے علاوہ بخشنے والا کون ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زمین و آسمان کے درمیان کو گناہوں سے بھر دے تو وہ اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا، قرآن واحد میں سب معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس سے وسیع تر ہے، لیکن مغفرت کے لیے اپنا جرم تسلیم کرے، اپنی غلطی تسلیم کرے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی، میں نے زیادتی کی، اپنے آپ پر ظلم کیا اور آئندہ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں انشاءاللہ العزیز تو نے چاہا تو آئندہ یہ جرم نہیں دہراؤں گا، تو اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا اجر اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اور جب بخشش ملتی ہے تو وہ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، ان کا اجر ہے وجنات تجری من تحتها الانہار، اللہ کے وہ باغ جن میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، راحت ہے، اور دکھ اور تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں، مشقت نام کی کوئی چیز نہیں، پریشانی نام کی کوئی شے نہیں، جن میں موت بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہریں ان کے تابع بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ باغ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو ان میں جن کو بسایا جائے گا وہ بھی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اچھے کام کرنے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو کتنے خوبصورت انعامات دیے جائیں گے، کتنا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اتنا آدمی جو کام کرتا ہے وہ اپنی حیثیت، اپنی جرت، اپنی قوت کے مطابق کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اس میں کتنا خلوص، کتنا خشوع و خضوع، اس میں کتنی گہرائی و گہرائی ہے، یہ ہر انسان کی الگ ہوتی ہے۔ اللہ کریم جب انعام عطا کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں، تو بہت تھوڑی سی مزدوری ہوتی ہے جس پر بہت بڑے بڑے انعامات اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، دیکھو یہ بات صرف تمہاری نہیں ہے، تم سے پہلے معمور عالم بڑی دیر سے آباد ہے،
بے شمار اقوام عالم یہاں گزری، بے شمار سلاطین و فرما روا گزرے، بے شمار بادشاہ، حاکم اور جرنیل گزرے، بڑی بڑی طاقتیں گزری۔ فسیرو فی الارض، زمین پر پھر کر دیکھو، بہت بڑے بڑی قبریں، بہت بڑے بڑے مزار اور بڑے بڑے قلعوں کی گری ہوئی دیواریں اور نکلی ہوئی بنیادیں اور اجڑے ہوئے ویران گھر تمہیں داستانیں سنائیں گے، تمہیں بتائیں گے کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے آج ان کی قبروں کا نشان نہیں ملتا، جن لوگوں نے بڑے بڑے وسیع علاقوں پر حکومتیں قائم کیں اور جن کے اشارے ابرو پہ دنیا قربان ہو جایا کرتی تھی، آج ان کی ہڈیاں نہیں ملتی، ان کے آثار نہیں ملتے۔ فسیرو فی الارض، زمین پر پھر کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور خصوصاً ان لوگوں کے آثار دیکھو جو اللہ کے نافرمان تھے، جو بڑے جابر تھے، بڑے ظالم تھے۔ آج چنگیز خان کو تلاش کرو، جس کی چنگیزیت ظلم کا نشان بن گئی تھی، آج ہٹلر کو ڈھونڈو، آج بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے فاتحین کو ڈھونڈو، بڑے بڑے لوگوں کو ڈھونڈو جنہوں نے ایک عالم کو تہ کر دیا۔ سکندر اعظم کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں سکندر اعظم کی بات آئی تو ضمناً بات کرتا چلوں کہ نیشنل جیوگرافک والے دکھا رہے تھے کہ آج تک مشہور تھا کہ سکندریہ میں اس کی قبر ہے، وہاں دفن کیا گیا۔ کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک بہت بڑا پتھر نکلا جس میں اس طرح کی کھدائی کی ہوئی ہے جیسے قبر بنائی جاتی ہے، لیکن وہ پتھر خالی ہے۔ وہ پتھر بھی اور وہ جگہ نیشنل جیوگرافک والے دکھا رہے تھے کہ خدا جانے اس کی ہڈیاں بھی کہاں گئیں، آج تو کوئی آثار بھی نہیں ملتے۔ یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ پتھر اس کی قبر تھا بھی کہ نہیں، کہ اس میں تو کوئی نشان ہڈیوں کا بھی نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے فرمایا تم ہی نہیں آئے، معمور عالم بڑی دنیا سے آباد ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے، کتنی آبادیاں بس کر اجڑ چکی، کتنی حکومتیں بن کر بگڑ چکی، کتنے جابر، کتنے طاقتور، کتنے بڑے بڑے لوگ موت کی نظر ہو گئے۔ اور فسیرو فی الارض، ذرا زمین پر پھر کر ان جگہوں پر جا کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے عظمت الہی کا انکار کیا، ان کے آثار دیکھو کس طرح عبرت نشاں ہو گئے۔ آج ان کی عظمتیں کہاں ہیں؟ آج تو فرعون قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑا ہے، کیوں نہیں بولتا، کیوں نہیں اٹھتا، کیوں نہیں حکم دیتا؟ کہاں ہے خدم و حشم؟ کہاں ہے اس کے وہ جادوگر؟ کہاں ہے اس کی وہ فوجیں اور طاقت؟ کہاں ہے اس کے وہ خزانے؟ کہاں ہے وہ چوبدار اور وہ اس کے خدام کی فوج؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک بے جان لاش ہے جو سوکھ کر تختہ ہو گئی ہے اور پڑی ہے، جہاں رکھ دیتے ہیں پڑی رہتی ہے، جسے اللہ نے عبرت بنا کر لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ تجھے میں پچھلے آنے والوں لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر رکھوں گا، عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ وہ جو کبھی کہتا تھا میرے سوا کسی دوسرے خدا کا اور دوسرے معبود کا کوئی تصور نہیں ہے، میں ہی معبود خلائق ہوں، کہاں ہے اس کی وہ کرو فر؟ کہاں گئے وہ لو لشکر؟ فرمایا زمین پر پھر کر کو تو دیکھو کہ مکذبین اور انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، قرآن کریم ایک مفصل بیان بھی ہے جس میں عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل بھی ہیں۔ نقل بھی بیان فرماتا ہے، گزشتہ اقوام عالم کو بطور مثال بھی پیش فرماتا ہے، پہلی کتابوں کے حوالے بھی دیتا ہے
انسانوں کی زندگیوں کو یعنی نقلی ثبوت بھی فراہم کرتا ہے اور عقلی دلائل بھی دیتا ہے، اور اس کا ہر حکم انسانی شعور اور عقل کے مطابق ہے، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے اپنا تعلق استوار کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، راستے کو جاننا اور راستے کو قطع کرنا دو کام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی یہاں بیٹھ کر وہ دیکھتا ہے جی وہ وہاں تک راستہ جاتا ہے، تو راستے کو تو جانا اس نے۔ ایک آدمی چل پڑتا ہے اس راستے پر، اب منزل پر وہ پہنچے گا جو اس راستے پر چل پڑا ہے۔ جو یہاں بیٹھ کر آپ اس کو بتاتے رہیں گے راستہ بڑا ہموار ہے، اس میں راستے میں سایہ دار درخت بھی ہیں، اس میں چشمے بھی ہیں، پانی بھی ہیں، راستے میں سواری بھی مل جاتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، بڑا آرام سے آدمی منزل پر پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اس پر سفر شروع نہ کرے۔ تو ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے کہ لوگوں کو راستے کے سارے نشیب و فراز بتا دیتا ہے، بتاتا ہے یہ راستہ کیسا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، اس میں کتنی لذت ہے، کتنی شیرینی ہے، کتنا آرام ہے، کتنی سہولتیں ہیں، اور کس کس طرح سے باعزت طریقے سے ادب و احترام سے آرام سے سواری مل جاتی ہے، کھانا پینا ملتا ہے، اور نتیجتاً آدمی منزل کو بھی پا لیتا ہے۔ ھذا بیان للناس، یہاں تک تو یہ ساری اولاد آدم کے لیے ہے یہ قرآن کریم، صرف ایک بندے کو نہیں بتاتا، ساری انسانیت کو بتاتا ہے۔ وَہُدًى وَمَوْعِظَةً، اور ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی رہبر ہے، یہ ہے رہنمائی۔ یہاں بیٹھے آدمی کو سارا بتا دینا یہ رہنمائی ہے، اور جو چل پڑے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا دینا یہ راہبری ہے۔ ہدم و موعظۃً، اور یہ راہبری کا بھی فریضہ انجام دیتا ہے اور بہت خوبصورت دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس جادِ مستقیم پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ متقین، جو اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں، اللہ کے نبی سے اپنا دل لگا لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور راہ ہدایت کا سفر اختیار کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا ان مسافرین ہدایت کے لیے یہ راہبر بھی ہے، یہ ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ چلاتا ہے اور بڑے آرام سے انہیں منزل پہ پہنچا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور قرآن حکیم اپنے نزول سے قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب ہے اور اللہ اس کا محافظ ہے، اور 14 صدیاں اس بات پہ گواہ ہیں کہ کوئی ایک زیر زبر، کوئی ایک نقطہ نہ اس سے کوئی مٹا سکا، نہ اس میں کوئی بڑھا سکا۔ یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ 14 صدیوں کی طویل مسافت کوئی ایک زیر و زبر یا کوئی ایک نقطہ اس سے گھٹا بڑھا نہیں سکی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکی۔ تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، تھکو نہیں۔ انسانی زندگی ہے، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ دراصل یہ قصہ چل رہا تھا غزوہ احد کے بعد کا، تو غزوہ احد میں مسلمانوں پہ بھی بہت دباؤ پڑا، 70 مسلمان شہید ہوئے، اور تقریباً سارا ہی لشکر اسلامی الا ماشاءاللہ کچھ چند لوگ بچ گئے ہوں تو زخمی تقریباً سارے تھے۔ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے، تو زخم بھی لگے، بہت سے اکابر صحابہ شہید ہوئے، تو مشکل تو بہت تھی، لیکن فرمایا وَلَا تَهِنُوا، ان مشکلات سے مت گھبراؤ، تھکو نہیں۔ راہ حق میں جب کوئی چلتا ہے تو زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی آ جاتا ہے، طوفان باد و بارہ بھی آتا ہے اور مطلع صاف بھی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، تھکنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے ہاتھ میں
دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی رنج کی ضرورت نہیں ہے، اندیشے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم محنت تو کر رہے ہیں اس کا ہوگا کیا۔ فرمایا ہوگا یہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہمیشہ فتح مند ہوگے، دنیا میں بھی، امور دنیا میں بھی، موت میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فتح تمہارا مقدر ہے، بات صرف یہ ان کنتم مومنین کہ دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے جانے نہ دو بس۔ اب اسی کو مقابلے میں دیکھو تو احد میں کفار بھی مرے، زخمی بھی ہوئے اور بالآخر انہیں شکست بھی ہوئی، تو وہ لڑے کس کے لیے لڑے؟ باطل کے لیے لڑے، زخم کھائے کس کے لیے کھائے؟ باطل کے لیے کھائے، مرے باطل کے لیے اور مر کر جہنم واصل ہوئے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں تم لڑے کس کے لیے؟ حق کے لیے۔ جو مارے گئے، جن کی موت آ گئی، شہید ہو گئے، اللہ نے انہیں وہ عظمت عطا کی کہ موت ہار گئی اور وہ جیت گئے۔ اور جو زخمی ہوئے تو ایک ایک قطرے خون کا حساب ملے گا، زخم لگے راہ حق میں لگے، تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، تم ہر لحاظ سے فائدے میں رہے۔ جو مشقت جنگ میں اٹھائی اس کا بھی فائدہ ملا، جو زخم کھائے اس کا بھی فائدہ ملا، جو شہید ہو گئے وہ نرا ہی فائدہ لوٹ کر لے گئے۔ اب اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تھک ہار نہ جایا کرو۔ اللہ کی اطاعت یا عبادت کا وقت آئے تو آپ کے اعضاء جواب دے، جب کون اٹھے جی اب نماز نہیں پڑھی جاتی، جب بستر سے نہیں اٹھا جاتا جی، اب ہاتھ منہ نہیں دھویا جاتا۔ ہمارا یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی دوستی، یہ کون سا تعلق ہے، یہ کس طرح کی محبت ہے؟ صاحب روح المعانی نے یہاں محبت کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کی تعیین کی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ تو جو عربی کے جملے انہوں نے لکھے ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ محبت ایک جذبہ لطیف ہے جو محبوب اگر زیادتی کرے تو اس سے کم نہیں ہوتا، اور اگر وہ مہربانی کرے تو اس سے بڑھتا نہیں۔ یعنی اگر محبوب لطف و کرم کرے تو اس کا کرم ہے، اور اگر وہ زیادتی کرے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن محبت ایسا جذبہ لطیف ہے کہ وہ محبوب کی زیادتی کرنے سے کم نہیں ہوتا اور اس کے مہربانیاں کرنے سے بڑھتا نہیں، وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور بندے کو اپنے محبوب کا مطیع اور تابع دار بنائے رکھتا۔ اور اگر محبت زیادتی کرنے سے گھٹتی ہے یا کچھ ملے اس سے بڑھتی ہے تو وہ محبت نہیں، وہ تجارت ہے، وہ سوداگری ہے کہ کچھ ملے تو بندہ آگے آگے بڑھتا رہے۔ یہ محبت تو لوگوں کو حکمرانوں سے ہوتی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے انگریزی کا، اور کسی نے بھی یہ محاورہ گھڑا ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے "The kings have no friends"، بادشاہوں کے دوست نہیں ہوا کرتے، بادشاہوں سے کوئی شخص دوستی نہیں کرتا، بادشاہوں کے گرد گرد فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تب تک ساتھ رہتے ہیں جب تک انہیں کچھ ملتا رہتا ہے، جب انہیں کچھ ملنا بند ہوتا ہے یا بادشاہ پہ زوال آتا ہے تو وہ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس طرف جاتے ہیں جہاں پھر ملنے کی امید ہوتی ہے۔ آپ اپنا حال ہی دیکھ لیں، آج تک دوسرے جماعتیں چھوڑ کر لوگ کاف لیگ میں شامل ہو رہے تھے، آج حالات بدلتے دیکھ کر لوگ کاف لیگ چھوڑ کر دوسری جماعتوں کو جا رہے ہیں۔ یعنی بادشاہوں کے دوست نہیں ہوتے، ان کے گرد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مفادات سے بالا تر ہے۔ وہ رب العالمین ہے جو نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی پال رہا ہے، انہیں بھی روزی دے رہا ہے، انہیں بھی بے شمار نعمتیں دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سود و زیاں سے بالا تر ہے۔ وہ تکلیف یا دکھ آئے تو گھٹتا نہیں، اور فراخی آئے تو بڑھ، وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اور بندہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ تو فرمایا اگر یہ جذب صادق تمہیں نصیب ہے تو میں اللہ رب العالمین تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ فتح مند رہو گے، کامیاب رہو گے۔
اب اگر ہم اللہ کے اس وعدے کو اور اپنے حال کو دیکھیں تو ہمیں یوں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت دور حاضر میں روئے زمین پر ساری مصیبتیں مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہیں، قتل و غارت ان کی ہو رہی ہے، تباہی ان کی ہو رہی ہے، اور کافر ان پر مسلط ہیں، اور دنیا کے بدترین کافر یہودیوں نے تو ہمیں کھلونا بنایا ہوا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جو آخری شرط ہے نا کہ تم ہمیشہ فتح مند رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان پر بھی قائم رہے، اگر یہ جذب دروں، یہ محبت اللہ کے رسول سے تمہاری قائم رہی تو تم غالب رہو گے۔ اب ہمارا جو گم گشتہ کڑی ہے، جسے مسنگ لنک کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ مسلمان تو ہیں ہم الحمدللہ، نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، دعویٰ بھی اسلام کا ہے، لیکن اللہ کے رسول سے تعلق والی بات بہت کمزور پڑ گئی۔ 4 پیسے حرام کے مل رہے ہوں تو اپنی مسلمانی کے باوجود ہم نہیں چوکتے، دوسرے کا حق کھانے سے ہم باز نہیں آتے، عبادت کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں، قرآن کو پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، دنیا بھر کے ناول اور افسانے پڑھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کے ارشادات اور حدیث پاک پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، دنیا بھر کی جھوٹی فلمیں، جھوٹے ڈرامے، پیسے خرچ کر کے ٹیلی ویژن سیٹ پہ الگ پیسہ لگتا ہے، ڈش پہ الگ خرچہ آتا ہے، اور ان کے جو چارجز سالانہ چلتے ہیں، یہ سارے اخراجات ہم دیکھتے کیا ہیں؟ جھوٹ، بکواس اور فضولیات۔ اس سب کے لیے وقت ہے، اس سارے وقت میں کیا ہمارے پاس فرصت ہے کہ کم از کم روزانہ ایک حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ دیکھ لیں، کم از کم روزانہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ اس پہ غور کر لیں؟ اگر ہمیں اللہ سے بات کرنے کی فرصت نہیں، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کی فرصت نہیں، تو مسلمانی کہاں ہے؟ پھر یہ امید رکھنا کہ اللہ کا وعدہ تھا تم فاتح رہو گے، غالب رہو گے، کامیاب رہو گے، بھائی آگے شرط بھی ہے ان کنتم مومنین، اگر دامان پیغمبر سے وابستہ بھی رہے، اگر میری ذات سے وہ عشق بھی رکھا، اگر میرے ساتھ تمہارا وہ خلوص اور تمہاری وہ محبت بھی رہی، تو ہر حال میں کامیابی تمہاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون آپ دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔